ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بیوقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار اور عقل مند سمجھا جائے گا۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جاتی ہو۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود ہی گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ جو شخص حق کو پہچان کر بھی حق کے لیے آواز نہ اٹھائے اور خاموش رہے تو وہ شخص گونگا شیطان ہے۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کرتے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سیکھ لو۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تعبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالے بناتی ہے۔ اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے مت رہنے دیا کرو، کیونکہ اس سے گھر میں غربت اور پریشانی آتی ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، مگر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ جب دوسرے کا وقت آپ کے وقت سے قیمتی ہو جائے تو اپنے وقت کی خود ہی قدر کیا کرو۔ لوگوں کو اتنا ہی وقت دو جتنا ان کو ضرورت ہے، ورنہ نہ تو تمہارے وقت کی اہمیت ہوگی اور نہ ہی عزت باقی رہے گی۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، مگر جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ جب بھی سکون کی کمی محسوس کرو، بے چین ہو تو اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کیا کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو اسے بے چین کرتے ہیں۔ انسان سب سے زیادہ بے وقوف تب بن جاتا ہے جب وہ خود کو زیادہ عقل مند سمجھنے لگتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا زیادہ مخلص ہیں، آخر میں وہی سب سے زیادہ دل دکھاتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پھر اپنے ماں باپ کو کیوں بھول جاتا ہے۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رہ کر دلوں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔
کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو کھل کر دے، ورنہ صاف انکار کر دے۔ درمیانی رستہ منافقت کا ہوتا ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے، اور سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہہ کے لگائے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزوریاں چھیڑ کے ہنسنے سے پرہیز کرو۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوتی ہے، اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ اے ابن آدم، یاد رکھ تجھے آرام کے لیے نہیں، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ رہے سلامت زندگی ان کی جو میری خوشیوں کی فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے جو مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جب زندگی میں سکون ختم ہونے لگے تو یہ 3 دعائیں سب سے پہلے قبول ہوتی ہیں۔ 1، اے اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ یہ دل کو فوری سکون دیتی ہے اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولتی ہے۔ 2، اے اللہ مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئیں انہیں معاف فرما اور مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے۔ یہ دعا دل کو ہلکا کرتی ہے اور روح کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ 3، یا اللہ میں تیرے ہر احسان پر شکر ادا کرتا ہوں اور مزید بھلائی کی امید رکھتا ہوں۔ شکر گزاری کی یہ دعا انسان کو مایوسیوں سے نکال کر خوشیوں کی طرف لے جاتی ہے۔